السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، دعا کرتا ہوں اللہ تمام دوست احباب کو خیر و عافیت سے رکھے ہوں گے۔ دوستو، آج میں دو بھائیوں کی ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جن کو سن کر کے انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ سبق ملنے والی ہے اور آپ لوگ بھی انشاءاللہ بہت خوش ہوں گے۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کر کے سیٹ کر دے تاکہ میں جب بھی ویڈیو ڈالوں آپ تک پہلے پہنچے۔ کسی گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ ان میں سے بڑے بھائی کا نام ارشد تھا تو چھوٹے بھائی کا نام راشد تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ دونوں کی بیوی اور بچے بھی ایک ساتھ رہتے تھے۔ ایک روز دونوں کی بیویوں میں کچھ کھٹپٹ ہو گئی۔ بات اس قدر بڑھ گئی کہ دونوں بھائیوں کو والد کی چھوڑی ہوئی جائیداد کا بٹوارا تک کرنا پڑا۔ بٹوارا صحیح ہو اس کام کے لیے انہوں نے گاؤں کے پردھان اور ایک زمیندار کی مدد لی۔ پردھان اور زمیندار دونوں بھائیوں کی نااتفاقی سے بہت خوش تھے۔ انہوں نے ساری جائیداد اور مال کو دونوں میں برابر تقسیم کر دیا، مگر ایک آم کا درخت بچ گیا جو جھگڑے کا سبب بن گیا۔ اب چونکہ پردھان اور زمیندار دونوں بھائیوں سے خوش نہیں تھے، لہٰذا وہ کبھی ارشد کو چڑھاتے کہ تم بڑے بھائی ہو اس لیے آم کے درخت پر تمہارا حق ہے، کبھی راشد کو بھڑکاتے کہ تم چھوٹے بھائی ہو اس لیے آم کا درخت صرف تمہارا ہونا چاہیے۔ اس طرح دونوں بھائی آم کے درخت کو لے کر ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے۔ ایک دن راشد اپنا کھیت جوت رہا تھا۔ اسے پردھان اور زمیندار آتے ہوئے دکھائی دیے۔ راشد کو ان پر کچھ شک ہونے لگا۔ وہ تیزی سے باغ میں گیا اور ایک درخت کے پیچھے چھپ کر دونوں کی باتیں سننے لگا۔ زمیندار گاؤں کے پردھان سے کہہ رہا تھا، ہم نے دونوں بھائیوں کو بھڑکا کر ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے۔ اب وہ دن دور نہیں جب یہ دونوں اپنی اپنی زمین کم داموں پر بیچ کر مجھے اس گاؤں سے چلے جائیں گے۔ راشد کی سمجھ میں ساری بات آ گئی۔ وہ کھیت جوت کر اپنے بڑے بھائی کے گھر آیا۔ چھوٹے بھائی کو اتنے سالوں کے بعد اپنے گھر آتا دیکھ کر ارشد کو خوشی ہوئی۔ راشد نے بڑے بھائی کو زمیندار اور پردھان کے سازش کے بارے میں بتایا اور کہنے لگا، بھائی صاحب، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی۔ مجھے آم کا درخت نہیں چاہیے، مجھے تو صرف آپ کی ضرورت ہے۔ مجھے میرا بھائی مل گیا تو خدا کے فضل سے سب کچھ مل گیا۔ ارشد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ راشد کو گلے لگاتے ہوئے بولا، ارے بھائی، ارے پگلے، تو اپنا دل چھوٹا مت کر، دیکھ اللہ نے ہمیں پھر سے ملا دیا۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ آم کا درخت نہ تیرا ہے اور نہ ہی میرا، بلکہ یہ سب کا ہے۔ اتنے میں بڑی بھابھی بھی وہاں آ گئیں۔ وہ راشد سے بولی، جاؤ اپنے گھر جاؤ اور دلہن و بچوں کو بلا کر لاؤ، شام کا کھانا ہم سب ساتھ کھائیں گے۔ راشد اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ لے کر ارشد کے گھر آیا۔ سب کے گلے شکوے دور ہو گئے اور سب نے ایک ہی گھر میں مل کر رہنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں بھائیوں کے اتحاد کو دیکھ کر پردھان اور زمیندار پریشان ہو گئے۔ تو بچوں، بے شک اللہ نے اتحاد میں بڑی طاقت رکھی ہے۔